ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبھی تعریفوں کی مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور بے پایاں و بے انتہا درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر. دائس پر تشریف فرما علماء کرام اور حاضرین مجلس، خواتین اسلام، یہ میرے لیے حسن اتفاق تھا اور ہے کہ میں آپ کے درمیان بحیثیت سامع آیا تھا. مجھ سے گزارش کی گئی کہ میں کچھ تقریر کروں. یہ ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہ میرا اخلاق کہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا. عنوان مجھے تھوڑی دیر پہلے ملا. میں چاہتا ہوں کہ بڑا اہم ترین عنوان ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس پہ کھل کے بولا جائے، مگر وقت کی کمی کے باعث میں مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے صبر و استقامت کے موضوع پہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر دے اور استقامت عطا فرمائے. اور یہ جو صدا لگائی جا رہی ہے انصاف کی، اور یہ جو دعائی دی جا رہی ہے انصاف کی، یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی انصاف کی دعائی ہے اور ان لوگوں کی جناب میں بھی ہمارے انصاف کی دعائی ہے کہ جو ہم پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور نہ صرف زبان درازی کرتے ہیں بلکہ دست درازی بھی کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری مخبری کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے یہاں پہنچ کر ہمارے تعلق سے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو باتیں ہم سے متعلق نہیں ہیں. ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کہتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے ہیں. اکبر نے کیا خوبی کہا تھا: رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمارے رقیب، ہمارے خیر خواہ، ہم ان کو خیر خواہ کہیں گے، ہم ان کو بہی خواہ کہیں گے، ہم ان کو اپنا ہی کہیں گے، اگرچہ کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ہمارے تعلق سے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، مگر ہم ان کے حق میں دعا دیتے ہیں بقول غالب کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. آپ گالیاں دیں، ہم دعائیں دیں گے. یہ ہمارا اخلاق ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے. ہمارا کیا جرم تھا کہ ہمارے تعلق سے مخبری کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور ہمارے عقیدے کو بگاڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ زد و کوب کیا جاتا ہے، مسجدوں سے روکا جاتا ہے، حق کہنے سے روکا جاتا ہے، روڑے اٹکائے جاتے ہیں،
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. کیا جرم تھا؟ ہم نے صرف اللہ ہی کہا تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی تھی. وہی بات کہی تھی جو نبی نے ہم سے کہی تھی. یہی ہمارا قصور ہے. عزیزان گرامی، ہماری تاریخ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نئے ہیں. بالکل غلط بات ہے. ہمارا وجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وابستہ ہے، آپ کی ذات سے وابستہ ہے، آپ کے صحابہ کرام سے ہمارا وجود وابستہ ہے. ہم کو نیا کہا جاتا ہے، ہمیں انگریزوں کی پیداوار کہا جاتا ہے. بہت سارے ستم، بہت سارے ستم اپنوں نے بھی کیے اور بیگانوں نے بھی کیے، مگر ہم نے صبر کیا. ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہم نے صبر کیا اور ہمارے اسلاف نے استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں آج کتاب و سنت کی یہ بالا دستی ہم دیکھ رہے ہیں. آج اگر اس کھلی فضا میں، اس پنڈال میں اور اس بیانت تلے ہم آزادی سے بیٹھے ہیں تو ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہمارے پیچھے ہیں. ان کا صبر ہے، ان کا تحمل ہے، ان کی استقامت ہے، ان کی توحید پر جمے رہنے کی وہ طاقت ہے جو ہمیں حوصلہ دے رہی ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اسی حوصلے کی ضرورت ہے، اسی ہمت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے نبی، جیسے سابق میں اولو العزم پیغمبروں نے صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ مکے کے شریر آپ کی زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کا جینا دو بھر کر رہے ہیں، آپ کو سکون سے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پر مکے کی زمین جو آپ کو بہت ہی زیادہ عزیز، ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، یہ وطن آپ کو عزیز ہے، میرا وطن مجھے عزیز ہوتا ہے، وطن کی مٹی عزیز ہوتی ہے، وطن سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. نبی کو مکے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، مگر کیا کیا ان شریروں نے؟ ہجرت کرنے پر، نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا. مکہ چھوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کہتے ہیں، کعبے پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر کہتے ہیں، اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو میرے پاس بہت ہی زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. نبی کو ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کیا. نبی نے مکہ چھوڑا، صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، وہ مہاجر کہلائے، مدینے کی طرف ان کی ہجرت ہوئی. عزیزان گرامی، یہ کیا تھا؟ کیا جرم تھا نبی کا؟ نبی کا جرم یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ. یہ جرم تھا. آپ کو بری طرح سے ستایا گیا. سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ پر اوجھڑی لا کر رکھی جاتی، کبھی آپ کے گلے میں چادر بھیج دی جاتی، کبھی آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ یا کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ پر جملے کسے جاتے، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جاتا، کبھی آپ کو پاگل کہا جاتا، کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازا گیا. مگر نبی نے صبر کیا، صبر کیا. نبی کے پائے سبات میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی. لوگوں نے شکایت کی ابو طالب کے پاس کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے سمجھائیے. ابو طالب طلب کرتے ہیں بھتیجے کو، کہتے ہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ نرمی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، کچھ لچک سی تمہارے اندر پیدا ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس وقت بھی آنسو آتے ہیں. نبی کہتے ہیں کہ چچا جان، ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ کا بھتیجا چاہتا ہے تو عرب کی دولت اس کے خدموں میں ہم ڈال دیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے عرب کی حسین و جمیل عورت اس کے حبال عقد میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وہ عہدہ چاہتا ہے تو ہم اسے بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت ترین عورت دینے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت کی ڈھیر اس کے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں. بس آپ اپنے بھتیجے سے اتنا کہہ دیجئے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور ہمارے دین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. نبی کا کیا جواب؟ نبی کا کیا جواب؟
نبی کہتے ہیں چچا جان یہ کس دولت کی بات کہتے ہیں، یہ کس حسن کی بات کرتے ہیں اور کس عہدے کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل حقیر چیزیں ہیں۔ چچا جان ان سے کہہ دیجئے میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، تب بھی اللہ کی قسم میں اپنے مقصد سے ایک ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ استقامت ہے۔ اسی استقامت کے نتیجے میں آج یہ مسلک زندہ ہے۔ کتاب و سنت کا یہ مسلک اگر زندہ ہے تو صبر پر زندہ ہے اور استقامت پر زندہ ہے، صبر پر زندہ ہے اور استقامت پر زندہ ہے۔ یہ دو چیزیں آپ لے کے جائیے، یہاں سے صبر لے جائیے، یہاں سے استقامت لے جائیے۔ یہ اجتماع آپ کو دعوت دیتا ہے، اس اجتماع کی صدا ہے جہاں انصاف ہے، اس اجتماع کی صدا یہ بھی ہے کہ آپ استقامت برتیں، آپ صبر کریں، آپ گالیاں سنیں، سہیں، مسکرائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس صبر کو یاد کرو جب ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ کی۔ ایک شخص نے آپ پر حملہ کر دیا، گھنٹے سے وار کر دیا، آپ کی کھوپڑی پھٹ گئی پیشانی تک۔ لوگوں نے کہا اس کی گرفتاری ہو گئی، اس کو پکڑ لیا گیا، اس کی گرفتاری ہو گئی، جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ مگر حالت یہ کہ آپ نے کبھی بھی اس کے تعلق سے رپورٹ نہیں لکھوائی، اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے غیاب میں برابر اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرتے رہے۔ جب وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تو اسے بتایا گیا کہ کوئی شخص آتا تھا اور برابر ہماری خبر گیری کر کے جاتا تھا۔ اس نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے انتقال کے بعد لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ آپ کی خبر کے پاس بیٹھ کر کے روتا تھا کہ جسے میں نے مارنے کی کوشش کی اس نے مجھے زندہ رکھا، میرے اہل و عیال کو زندہ رکھا۔ یہ صبر تھا، یہ صبر تھا، یہ استقامت تھی، یہ اخلاق کریمانہ تھے ہمارے اسلاف کے، جس کی وجہ سے مسلک پنپا، پھلا پھولا اور پھل پھول رہا ہے۔ قیامت تک یہ پھلتا پھولتا رہے گا، کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی، اللہ کی قسم کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اگر کوئی شخص سورج کو بجھانا چاہتا ہے اپنی پھونکوں سے، اسے تو پاگل کہا جائے گا۔ کیا کوئی حق کو اپنی باطل پھونکوں سے بجھا سکتا ہے؟ حق کے اس چراغ کو، حق کے اس شمع کو، حق کے اس سورج کو کون بجھا سکتا ہے؟ اللہ نے اسے روشن کیا ہے۔ یہ آفتاب اللہ کا روشن کیا ہوا ہے، یہ مہتاب اللہ کا روشن کیا ہوا ہے، یہ قیامت تک جلے گا۔ اسے پھونکنے والے، اسے اپنی پھونکوں سے بجھا دینے والے خود بجھ جائیں گے، مگر اس دین کا، اس مسلک کا کوئی بال باقا نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ اس لیے کہ کسی کا گھڑا ہوا دین نہیں ہے، کسی کا پیدا کردہ کسی کا منہج نہیں ہے، یہ منہج سلف صالحین ہے، یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ کتاب و سنت کا مسلک ہے، یہ وہ مسلک ہے جسے نبی چھوڑ کر گئے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک ان دو چیزوں کو تم تھام کے چلو گے، ایک میری سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، اس کو تھامے رکھو تم گمراہ نہیں ہو۔ اس دستور کو ہم لے کے چلتے ہیں، اسی دستور کا ہم ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اگر دنیا والے ہمیں گالیاں دیں تو دیں، اس کے بدلے میں ہماری زندگی کا قافیہ تنگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، شوق سے کریں، ہم سہنے کے لیے تیار ہیں، ہم صبر کریں گے، ہم استقامت برتیں گے، کیونکہ دین استقامت چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ ہی سے منتیں مانو، اللہ ہی سے نظر و نیاز کرو۔ نفع نقصان اللہ ہی دینے والا ہے، اولاد اللہ دینے والا ہے، زندگی اللہ دینے والا ہے،
موت اللہ دینے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول جنگ بدر ہی میں نہیں ہوا تھا، فرشتوں کا نزول آپ پر بھی ہو سکتا ہے اور ہوا اور ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی۔ فرشتوں کا نزول صحابہ کرام کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، ہر وہ آدمی جو حق پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، اللہ سے استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، حق پر جمع رہتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے لیے فرشتے بھیجوں گا۔ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہم فرمائیں گے، فرشتوں کا نزول ان پہ ہوگا۔ اللہ تخافوا، کیا میسیج ہوگا ان کا؟ اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، تمہیں رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری انہیں سنا دو، صبر کرنے والوں کو، استقامت برتنے والوں کو، کہ جنت ہے ان کے لیے جس کا کہ تم وعدہ کیے گئے ہو۔ اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ استقامت کیوں؟ اللہ کی جنت کو پانے کے لیے۔ یہ استقامت کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کے لیے۔ ہم نے سودا کر دیا اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے رب کے ساتھ کر دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ کیا ملے گا ہمیں جان دے کے کیا ملے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو قربان کر کے کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے، تم نے ہم سے سودا کر لیا ہے، ہم دیں گے کیا تمہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہم نے تم سے یہ سودا کر لیا ہے۔ یہ جنت ہمیں ملنے والی ہے۔ جنت کیا یوں ہی میٹھی میٹھی باتوں سے ملے گی؟ نہیں، جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہیں مارا جائے، ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے بے گھر کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، ہوگا۔ پچھلی تاریخ میں بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ کچھ اپنے ستاتے ہیں، کچھ بیگانے ستاتے ہیں، کچھ اپنوں کا ستم، کچھ غیروں کا ستم۔ ہر ستم کو ہم سہتے جاتے ہیں، ہر ستم پر صبر کرتے جاتے ہیں، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس صبر کے بدلے میں، اس استقامت کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا سودا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ ہمیں جنت ضرور ملے گی، ہم جنت کے وارث بنیں گے۔ اس یقین کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، استقامت کرنا چاہیے۔ حضرت نوح نے صبر کیا تھا، 950 سال محنت کی تھی، کیا ملا تھا؟ بیٹا تک جہنمی بن گیا۔ کیا ملا تھا نوح کو؟ کیا ملا تھا؟ دعوت کا راستہ بھی صبر کا راستہ ہے۔ کئی گوشے ہیں اس تقریر کے، میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں اس مختصر سے وقت میں۔ حضرت نوح نے صبر کیا تھا دعوت کے میدان میں۔ انبیاء بھیجے جاتے ہیں امت کی اصلاح کے لیے، قوم کو سمجھایا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال نہیں، بلکہ 950 سال جناب۔ 3.5 گھنٹے بھی عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، حالات سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر 950 سال تک حضرت یونس علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت صبر و استقامت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ دعوت دیتی ہے، نوح کی دعوت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تم بھی راہ حق کے مسافر ہو، استقامت برتو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ ڈوب رہا ہے بچہ، بیٹا، لخت جگر، نور نظر، وارث آنکھوں کے سامنے نوح کے ڈوبتا ہے، چیختا ہے نوح، اے اللہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہے۔ رب کہتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔
ارے جو تمہارے راستے پہ نہ چلے وہ تمہاری اولاد کیسی؟ ہو سکتا ہے خون کا رشتہ تم سے ہو مگر دین کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اور سچ مانیے کہ سارے رشتوں پر دین کا رشتہ بھاری ہوتا ہے، سارے رشتوں پر مسلک کا رشتہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اس رشتے سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اسی رشتے کی بنیاد پر آئے ہیں۔ میں کیوں آیا ہوں؟ اسی رشتے کی بنیاد پر آیا ہوں۔ جب تک یہ رشتہ ہمارا ثابت رہے گا تو یہ سارے رشتے ثابت رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو باقی رکھے، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ ہم جس طرح سے آج مل کر کے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کی جناب میں ہم اسی طرح سے ملیں گے۔ جنت میں ہم سب کا ملاپ ہوگا، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہماری محبت نبیوں سے ہے، ہم نبیوں کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری محبت صحابہ سے ہے، ہم صحابہ کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری محبت اہل ایمان سے ہے، ہم اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس راہ کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آتے ہیں ہم برداشت کرتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، جب تک کہ ہماری سانسوں میں سانس، ہماری جان میں جان باقی ہے اور ہماری آخری سانس باقی ہے۔ اسی کا عزم لے کر ہم اٹھے ہیں۔ یہ اجتماع اسی استقامت کی دعوت دیتا ہے، اسی صبر کی دعوت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت نوح نے صبر کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حضرت ابراہیم نے صبر کیا، حضرت موسیٰ نے صبر کیا، حضرت عیسیٰ نے صبر کیا، سب نے صبر کیا۔ آج اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم کو کامیابی عطا فرما رہا ہے ویسے ہی کامیابی عطا فرمائے گا آگے کو بھی۔ ہم ایک تھے کل تک، آج 2 ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے ہزاروں ہو گئے، لاکھوں میں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تعداد 4 کروڑ ہے۔ 4 کروڑ تعداد اس اہل حدیثوں کی اس ملک کے اندر بستی ہے، کوئی معمولی تعداد نہیں۔ کوئی بھی ملک آباد ہو سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد یہاں آباد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس اجتماع کے برپا کرنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو سلامت رکھے۔ بالخصوص مولانا عبدالواحد صاحب انور یوسفی حفظہ اللہ، جن کو میں ابھی حال ہی میں متعارف ہوا ہوں، ان کی گراں قدر صلاحیتوں کو سلام کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس توانائی کو باقی رکھے، ان کے عزائم کو باقی رکھے۔ اور علماء کرام جتنے ہیں یہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بھرپور آپ ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں مشکور ہوں کہ اتنا بھی مجھے وقت دیا گیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔